حنفی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى وازواجه امهاتهم صدق الله العظیم۔ ربیع الثانی سن 1430 ہجری ہے۔ ربیع الثانی سن 4 ہجری میں آپ کے اور ہماری اماں جان حضرت ام المؤمنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہے، یعنی آج سے تقریباً 1436 سال پہلے۔ میں اسی مہینے میں اور ان دنوں کے حساب سے حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا کی سیرت پر بات کروں گا۔ میرے دوستو، حضرت خزیمہ، حضرت زینب بنت خزیمہ امہات المؤمنین میں وہ اکیلے شرف رکھنے والی عورت ہے جو شرف باقی کسی امہات المؤمنین میں، کسی ام المؤمنین کو نہیں ملی۔ وہ شرف ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خود جنازہ پڑھایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی جتنی بیویاں ہیں، انہی بیویوں میں 2 بیویاں حضور کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں۔ ایک حضرت خدیجہ ہے، ایک حضرت زینب بنت خزیمہ ہے۔ حضرت خدیجہ فوت ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنازے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، اسی وجہ سے انہیں بغیر جنازے کے دفن کیا گیا۔ جب حضرت خزیمہ فوت ہوئی ہیں، زینب بنت خزیمہ فوت ہوئی ہیں، تو اس وقت حضور پہ جنازے کا حکم آ چکا تھا، حضور علیہ السلام نے ان پہ جنازہ پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بیویاں حضور علیہ السلام کی، یعنی 9، ان 9 بیویوں کا انتقال حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا ہے۔ زینب بنت خزیمہ وہ عورت ہے جو بنو ہلال کی ہے۔ بنو ہلال کون سا خاندان ہے؟ یہ وہ خاندان ہے جو خاندان یمن کے اندر سردار خاندان مشہور تھا، لیکن ان کا جو پچھلے آباء و اجداد تھے وہ مشرک تھے، کٹر شرک والے تھے۔ ان پہ اللہ نے عذاب دیا ہے، اتنے عذاب دیے ہیں کہ سیلاب کا عذاب قرآن میں آتا ہے نا، سیل العارم، یہ عذاب، ڈیم والا عذاب ان کو ملا تھا۔ تو انہوں نے پھر ہجرت کی، ادھر ادھر ہوتے ہوتے انہی خاندان میں سے حضرت زینب بنت خزیمہ کا نام ہے۔ خزیمہ بنت حارث ان کے والد ہیں، اور ان کی والدہ کا نام ہے ہند، یعنی خزیمہ حضور علیہ السلام کے سسر ہیں اور ہند حضور علیہ السلام کی ساس ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا حضور علیہ السلام کے پاس جب آئی ہیں، ان سے پہلے ان کی 3 شادیاں ہو چکی تھیں۔ 4تھے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی ہے۔ پہلی شادی حضرت زینب بنت خزیمہ کی ہوئی تھی حضرت طفیل سے، کسی وجہ سے طلاق ہو گئی۔ دوسری شادی انہی کے بھائی سے ہوئی ہے جن کا نام ہے عبیدہ۔ حضرت عبیدہ کے ساتھ حضرت زینب بنت خزیمہ نے ہجرت کی ہے، اور ہجرت مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائی ہیں۔ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کے یہ دونوں خاوند مسلمان ہیں، جو دونوں بھائی ہیں۔ جب یہ مدینہ منورہ آئے، بڑی تکلیف سے آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب حکم فرمایا تھا کہ مدینہ چلیں، تو پہلے آنے والے لوگوں میں ایک یہ خاندان بھی شامل ہے۔ یہ لوگ بھی آ گئے تو ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جنگ بدر کا منظر پیش ہوا۔ تو جنگ بدر میں اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ گئے ہیں۔ سب سے پہلے جنگ بدر میں جو لوگ نکلے اور ایک دوسرے سے مقابلہ ہوا وہ 3 ہیں، عتبہ، عتیبہ اور ربیعہ کافروں کی طرف سے، حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی طرف سے۔ انصاری صحابہ نکلے تھے نا، تو مکہ کے لوگوں نے کہا تھا یہ ہمارے مقابل نہیں ہے، ہمارے مقابلے میں مکی بھیجو۔ تو حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ یہ 3 گئے تھے، اور حضرت علی، حضرت حمزہ نے تو پہلے وار میں اپنے دشمن کو مار دیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، انہوں نے پہلے وار میں تو نہ مارا، دوسرے وار میں مارا ہے، بندہ پھر بھی مار گیا، لیکن ان کو زخم اور چوٹ آ گئی تھی، گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے یا غالباً کسی کافر کی چوٹ کی وجہ سے۔ تو اسی تکلیف میں ابھی بدر سے واپس مدینہ نہیں آئے تھے کہ یہ فوت ہو گئے۔ تو یہ حضرت زینب بنت خزیمہ کا دوسرا خاوند ہے جو فوت ہو رہا ہے۔ تیسری شادی ان کی حضرت عبداللہ بن جہش سے ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جہش جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن جہش کو پڑھنا ہو تو فضائل اعمال حصہ اول، ایک آیات صحابہ میں حضرت عبداللہ بن جہش کو پڑھ لیں۔ یہ بہت شہادت کی تمنا رکھنے والے صحابی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا دونوں نے دعا کی تھی، اللہ جب دشمن سے مقابلہ ہو کل یوں ہو، میرا دشمن تکڑا ہو، یہ وہی بندے تھے۔ ان کی شہادت ہوئی تو حضرت زینب بنت خزیمہ امید سے تھے۔
ان کی شہادت کے بعد یہ عدت میں آ گئیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت کو امید ہو اور اس کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے، اور جس دن اس کا بچہ پیدا ہوگا عدت ختم ہو جائے گی، چاہے وہ 1 دن بعد پیدا ہو، چاہے وہ 9 مہینے، چاہے وہ 5-6 مہینے بعد پیدا ہو۔ تو ان کی شہادت کے بعد عدت شروع تھی کہ ان کا ناتمام بچہ پیدا ہوا، وہ تمام نہیں تھا، ابھی پورا نہیں تھا، تو یہ فوت ہو گئی بچہ۔ جب بچہ فوت ہو گیا تو ان کو ایک غم لگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو اعزاز دیا ہے اس کی بڑی وجہ ہے۔ نمبر 1، 3 خاوند ان کے بیک وقت فوت اور شہید ہوئے ہیں۔ نمبر 2، شہید کی بیوی ہے۔ نمبر 3، ایک ناتمام بچے کی ماں ہے، اس کا دل دکھ ہوا ہے۔ نمبر 4، مہاجرہ ہے، اس نے ہجرت کی ہے۔ نمبر 5، اتنی فیاض عورت تھی، ایک ٹیڈی اپنے پاس نہ رکھتی، کچھ جیب میں ہوتا نا تو وہ بھی دے دے، اپنے کھانے کا وقت آتا تو بھائی اللہ ہمیں کھلائے گا انشاءاللہ۔ اتنے مسکین ان کے دروازے پہ جمع ہوتے نا، امہات المؤمنین میں کسی ام المؤمنین کے دروازے پہ فقیروں کی لائن بیٹھی ہوتی تو حضرت زینب بنت خزیمہ تھی، حتیٰ کہ ان کا نام پڑ گیا تھا ام المساکین۔ ام المساکین کا کیا معنی؟ یعنی مسکینوں کی اماں جان میں نہیں ہوئی ہیں، اتنا تعلق ہے ان کا مسکینوں کے ساتھ۔ آپ اندازہ لگیں کتنے گھر تھے، کتنے چولہے تھے جو ان کی وجہ سے جل رہے تھے، کتنے گھر ان کی وجہ سے آباد تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، یہ سن 3 ہجری ہے، حضور کا نکاح کا پیغام کیا ہے، فوراً ایکسیپٹ ہوا ہے، حضور کی شادی ہوئی ہے۔ اب یہاں روایات 4 ہیں، ایک روایت میں ہے 2 مہینے، ایک میں ہے 4 مہینے، ایک میں ہے 6، ایک میں ہے 8 مہینے۔ یہ عرصہ حضور کے ساتھ گزرا ہے۔ میرے خیال میں 8 مہینے والا زمانہ بہت لمبا ہے، یہ نہیں ہے، اس سے کم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عورت نے وقت گزارا ہے۔ اس کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 27 سال چھوٹی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئی ہیں تو اس وقت حضرت زینب بنت خزیمہ کی عمر 29 سال ہے، اور جب ان کی وفات ہوئی ہے تو ان کی عمر 30ویں سال کی شروع تھی۔ یہ خاتون ہے حضرت زینب بنت خزیمہ۔ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا تھا نا، جب اعلان نبوت فرمایا ہے، اس وقت ان کی عمر 13 سال تھی، زینب بنت خزیمہ کی بچی تھی۔ یعنی حضور علیہ السلام 27 سال کہتے ہیں کہ حضرت زینب بنت خزیمہ پیدا ہوئی ہیں۔ یہ ام المؤمنین ہیں جن کا جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اتارا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں تلاوت کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی ہے اور ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اور اس ام المؤمنین کی وفات اسی مہینے میں ہے، اور آج سے 1436 سال پہلے ہے۔ میں نے اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں بات پیش کی ہے۔ میرے بھائیو، اس بات سننے کا مطلب یہ نہ ہو کہ آپ نے بات سنی ہے، بہت اچھی بات تھی۔ بات سننے کا مطلب ہو ہم خواتین کے واقعات اپنی خواتین کو جا کر گھر میں بتائیں۔ ہم بیوی کو بتا سکتے ہیں، انہیں بتائیں، بیوی نہیں ہے ماں کو بتا سکتے ہیں، بہن کو بتا سکتے ہیں، گھر میں جا کے کسی خاتون سے ذکر کر سکتے ہیں جو ہماری محرم ہو، ہم ڈائریکٹ بتا سکتے ہیں۔ گھروں میں اس کا تذکرہ ہوگا، دینی باتوں کا تذکرہ ہوگا تو عمران سیریز کے ناول بند ہو جائیں گے، ٹی وی کے ڈرامے بند ہو جائیں گے، موویز اور یہ پکچر اور یہ فلمیں بند ہو جائیں گی جب دینی باتیں گھر میں بتائی جائیں گی۔ اور ہم بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھیں، ہم بہن کو اپنی نوکرانی سمجھیں، ہم ماں کو اپنی سروینٹ سمجھیں، تو پھر ہم نے ان سے دینی تذکرہ نہیں کرنا، پھر ہم نے ان سے دینی باتیں شیئر نہیں کرنی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، شریف آدمی وہ ہے جو بیوی کی بات مان کے چلتا ہے گھریلو معاملات میں، اور کمینہ آدمی وہ ہے جو بیوی کو دبا کے رکھتا ہے۔ یہ کمینے کا لفظ اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا، یہ میں اپنی طرف سے مولوی والا لفظ نہیں بول رہا۔ یغلبہن لئیم ویغلبن کریما، یہ حدیث پاک ہے، یہ آپ اٹھائیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ پارہ نمبر 2 ہے، سورۃ البقرہ ہے۔ اس آیت کی دوسری جلد کے اندر روح المعانی میں امام محمود آلوسی نے یہ حدیث نقل کی ہے، میں اس کا ریفرنس دے رہا ہوں۔ تو جب ہمارا گھر سے تعلق ہوگا لڑائی والا، گھر میں تعلق ہوگا فساد والا، گھر میں تعلق ہوگا پھڈے والا، ایک دوسرے کے اوپر طنز والا، پھر ہم دینی باتیں گھر نہیں بتائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے دینی باتیں پھیلتی کیوں نہیں ہیں گھروں میں؟ ہم نے بیویوں سے لڑنا سیکھا ہے۔ بیوی لڑنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ بچوں کی ماں ہے، قدر کے لیے ہوتی۔ آپ کی نسل اسی کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، آپ کی اولاد چل رہی ہے اسی کی وجہ سے، بندہ تھوڑی سی قدر میں رہے۔ میں کہتا ہوں وہ مرد نہیں ہے جس مرد کی وجہ سے صنف نازک کی آنکھ میں آنسو ہو، جس مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو۔ یہ مرد ہے تو کسی مرد سے ہاتھ لگائے نا، پھر اسے پتہ چلے کہ 2 ہاتھ کرنے ہوتے کیا۔ خواتین پہ ظلم و تشدد، پھر دینی باتیں گھر میں شیئر نہیں ہوتی۔ اور جو بیٹے ماؤں کا کہنا نہیں مانتے، ماؤں کو رلاتے ہیں، ماؤں کا دل دکھاتے ہیں، یاد رکھیں انہوں نے بھی گھر میں جا کر دینی بات نہیں بتانی۔ جس نے ماں باپ کے دل کو خوش رکھنا ہے وہ بیٹا ماں کو جا کر بتائے گا آج جمعے میں یہ بات ہوئی،
وہ بیٹا جا کر اپنی بہن کو بتائے گا یہ بات ہوئی، یہ بہن بھائیوں کا تعلق، یہ ماں باپ والا تعلق، یہ خاوند بیوی والا تعلق، امن کا تعلق ہونا چاہیے، پھر یہ باتیں بندہ بتائے گا۔ وہاں جا کر ہم بتائیں یہ ہماری امہات المؤمنین ہیں، ہمارے گولڈن اسٹار ہیں، یہ لوگ اسلام کے لیے ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، اور ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ آج ہمارے یہاں فیاضی نہیں ہے، فیاضی کا معنی سخاوت نہیں ہے، فقیر کو 2 روپے دے دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں میری ماں کا ہاتھ فقراء کے لیے وسیع ہو جائے تاکہ کل قیامت میں آپ کی ماں کا رتبہ جنت میں بڑا ہو تو آپ بڑے رتبے والی عورت کی بیٹے شمار ہوں گے، تو پھر ماں کو جا کے بتائیں کہ حضور کی ایک بیوی ایسی ہے جس کے گھر میں اللہ کی قسم یوں فقیروں کی لین لگی ہوتی تھی، اور پھر بتائیں کہ حضور کے گھر میں غربت تھی، امیری نہیں تھی۔ رسول اللہ کے گھر میں ہم عائشہ کہتی ہیں 3 مہینے ہو جاتے تھے چولہا نہیں جلتا تھا۔ اس گھر کے سامنے فقیر کیا لینے آتے ہوں گے، کیا لینے آتے ہوں گے، کیا ہوتا ہوگا، لیکن جو ہوتا ہوگا وہ دے دیا۔ ایک بندے کے پاس 1,00,000 روپے ہو، وہ 1,000 کسی مسکین کو دے دے، اور ایک بندے کے پاس کل 1,000 ہو اور وہ 1,000 مسکین کو دے دے، یہ 1,000 دینے والا اس 1,00,000 سے زیادہ ثواب کا مالک ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنی کل کی کل کائنات دے دی ہے، جتنے کا مالک تھا اتنا دے دیا ہے، اور اس نے کل نہیں دیا، اس نے کل نہیں دیا۔ حضرت عمر جو آدھا سامان لائے تھے حضور کے پاس اپنے گھر کا، وہ حضرت ابو بکر کے پورے گھر سے بھی زیادہ تھا، لیکن عمر کو دوسرا رتبہ ملا اسلام میں۔ کیوں؟ گھر کا آدھا سامان لائے۔ ابو بکر کو پہلا رتبہ ملا ہے، سامان کم تھا لیکن پورا گھر کا اٹھا کر لائے تھے، پوری جان لگا دی تھی، پوری جمع پونجی لگا دی تھی، پورا سرمایہ لگا دیا تھا۔ ابو بکر کو پہلا رتبہ اس امت میں انبیاء کے بعد ملا۔ آپ اندازہ لگیں ہم کتنے خوش قسمت ہیں، کل قیامت میں حضرت ابو بکر صدیق وہ شخص ہوں گے جو 1,24,000 انبیاء کی کرسیاں ختم ہوں گی اس کائنات میں، اس دھرتی پر جس کی پہلی کرسی ہوگی انبیاء کے بعد، اس کا نام ابو بکر صدیق ہوگا، اور اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو یہ باتیں ہم شیئر کریں گے، آگے بتائیں گے، گھروں کے ماحول اسلامی بنیں گے۔ جزاکم اللہ تعالی، اللہ آپ کو رحمت صراط مستقیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔